مفتی صاحب نے اپنے فتوے میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بھی لکھا کہ ان کو دو سوال ہوئے. ایک ان کے پیرخانے ماریرا شریف سے، ایک دوسری جگہ سے سوال ہوا کہ 11ویں شریف کے کچھ 100 من دیگ پکا کے لنگر بانٹا جاتا ہے، نظر کی جاتی ہے، نیاز کی جاتی ہے، لیکن ہم پتہ چلا ہے کہ کچھ طلباء ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم ادھر منتقل کر دیں؟ تو مولانا امجد علی صاحب نے فتویٰ دیا کہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، البتہ تھوڑی سی نظر نیاز بھی کر دیں. اور اب پتہ اتنے بڑے لوگوں کو یہ تو ہم کس درجے میں ہیں. لیکن امام اہل سنت امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا، کیونکہ ایک ہوتا ہے بدل محض سمپل آلٹرنیٹو، ایک ہوتا ہے کہ بئس البدل ورس آلٹرنیٹو، اور ایک ہوتا ہے نعم البدل بیسٹ آلٹرنیٹو. تو انہوں نے کہا یہ تو نعم البدل ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے عام اعمال کے بارے میں تو اس کی 10 گنا اجر ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ ایک جیسے دانہ بیج کا زمین میں بویا، اس میں سے 7 شاخیں نکلی اور ہر شاخ پر 100 دانے لگے تو 700 دانے ہوں گے. اور پھر اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور ڈبل کر دیتا ہے، 1400 بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض جگہ بغیر حساب بھی ہے. تو اب اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نعم البدل ہے، اور یہی کام تم غوث الاعظم کے نام پر کرو، یہی نام میلاد کے نام پر کرو، سید الانبیاء کے نام پر کرو. اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اور بریانی اور دیگیں کھلانے کی بجائے ادھر کرو. اس مدرسے میں دو کیا ہے مفتی صاحب کے پاس کہ بھئی آپ کا فی طالب علم ماہانہ کیا ہے؟ تو میں اپنے باپ کے لیے، دادا کے لیے، ماں کے لیے، نانی کے لیے، بیوی کے لیے، شوہر کے لیے، اور اس کے لیے مرنے کا انتظار نہیں ہے کہ مر جائیں گے تو کریں گے. فرمایا کہ احیاء موتا، زندہ ہوں یا انتقال کر چکے ہوں، ان کے لیے یہاں لا کر دو اور یہ غوث الاعظم کے نام پر فاتحہ پڑھ کے دے دو. اب یہ تو علمی تصور تو یہ ہے، لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہو رہا ہے؟ کوئی عرس بتا دیں جو بغیر دیکھ کے ہو رہا ہو. اور میں کہتا ہوں کہ جو طبقہ بریانی کے بغیر دین کی بات سننے کے لیے نہیں آتا، اس سے کسی اور قربانی کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی، وقت نہیں دے سکتا. تو اب یہ اس دور کے علماء کا، تو اب کیا ہوا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالی کہ اہل سنت کے مالی وسائل قبور کے لیے، خانقاہ کے لیے، قوالی کے لیے، اس کے لیے ہیں. انہیں آرٹسٹ ناتخوانی کے سلسلے کی بیماری ان کے دور میں نہیں تھی، ورنہ تو پناہ مانگتے. تو اور دوسروں کے کہا کہ درس کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، لٹریچر کے لیے. تو نتیجہ کیا چیز دے گی؟ تو اب ہم ترجیح کو نہیں سمجھ پا رہے، نہ لوگوں کے ذہن میں اب اتار سکتے ہیں. کیوں کہ جس ڈھب پہ ڈالا ہے ہر ایک ڈرتا ہے کہ اس سے ہٹنے کی بات کریں گے تو فتویٰ لگا دے گا. تو اب اس عمر کے حصے میں اپنا قرض تو ادا کرو، صحیح سوچ بتاؤ کہ ایک پلاٹ کسی نے لینا ہو یا کسی کے بعد پیسہ انویسٹ کرنا ہو، مکان لینا ہو، اور میں کہتا ہوں سیٹوں سے کہ تمہاری سیٹ کے عام لوگ بھی، تمہاری بیویاں، یہ خواتین جو طارق روڈ جاتی ہیں تو ٹٹول کر، سونگ کر، چک کر کوئی 25 دکانوں پہ جاتی ہیں، کپڑا پسند نہیں آتا، اگلے دن پھر چلی جاتی ہیں. تو اب مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کے نزدیک جو قیمت ایک پلاٹ کی ہے، ایک مکان کی ہے، 20 میٹر کپڑے کی ہے، اتنی قیمت جنت کے محل کی نہیں ہے؟ تو اگر ہے کسی کے ذہن میں تو یہاں اگر وہ 100 بار سوچتا ہے تو اس کے لیے تو 1000 بار سوچنا چاہیے کہ میں کس شعبے میں اس دین کے نام پر انویسٹ کروں
کہ جس سے دین کو ریٹرن زیادہ ملے. کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ اب تو یہ ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ غوث الاعظم، یہ تو مفتی صاحب کو پتا ہوگا، ہم تو طالب علم ہیں، کہ یہ کہیں لکھ کر گئے ہوں کہ بھئی یہ ختم قادریہ ہے میرے نام کا، اور اس کو بس پڑھو گے، دیگیں بھی ساتھ چلاؤ گے، اب کل دین یہ ہو گیا. تو اب لوگ تو ضعیف الاعتقاد ہیں، آپ ان کو جس چیز میں ڈال دیں. تو لوگوں کو آپ دین کی ترجیحات جب نہیں بتائیں گے، کہ آپ یہاں کہتے ہیں یو کے میں 11ویں شریف فرض عین کے درجے میں ہے، یہ جاتے ہیں، کوئی ایسی مسجد ملی آپ کو جہاں 11ویں نہ ہوتی ہو؟ ہر ماہانہ دیکھیں، خود ہی چندے دیتے ہیں، خود ہی دیگیں پکاتے ہیں، خود ہی کھا کے چلے جاتے ہیں. اور ایک بڑی مسجد ہے، اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ ان کے پاس 4 ملین 11ویں کے نام پر جمع ہے، لیکن پیر جاہل ہے تو وہ دین کے نام پر اس پیسے کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ علماء اب حوصلہ نہیں ہے کہ بتائیں. میں نے کہا کہ خدا کے بندو خوف کرو اللہ کا. میں اتحاد تنظیمات کی ڈیلیگیشن میں گیا تھا، انہوں نے جو ماڈل ادارے دیکھا ہے وہ سب دوسروں کے تھے، مجھے شرم آ رہی تھی. تو کوئی تو ایک ادارہ ہوتا آپ کا. تو ایک جماعت اہل سنت کے امیر تھے، کہنے لگا یہ علماء فتویٰ دیں کہ 1 مہینے کی 11ویں ادارہ قائم کرنے پر لگا دی جائے تو 1 سال میں ادارہ قائم ہو جائے گا. میں نے کہا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ سارے سال کی ساری 11ویاں علم کے لیے لگا دو، اور یہاں غوث الاعظم انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی قائم کر دو. ہمارے ملک میں بورڈ یا یونیورسٹی قائم کرنا مشکل ہے، وہاں کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں قانون مدد کرتا ہے، رکاوٹ نہیں بنتا. لیکن وہاں بھی اتنے، بلکہ اب تو یہ ہے نا کہ زلزلہ اور اس کے بعد سیلاب تھا نا، تو جس سال زلزلہ سیلاب نہ ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ چینل پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے نام سے اس قوم کو لوٹتے ہیں. وہ کہاں خرچ ہوتا ہے یہ قوم اس کا بھی سوال نہیں کرتی. تو اس لیے یہ دین کی ترجیحات کا شعور جب تک نہیں دیا جائے گا، ہم وسائل کی قلت کا شکار رہیں گے. ورنہ یہ شہر کراچی، یہ تو ایک سیٹ صاحب آئیں تو ایک مدرسے کا دے سکتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں کے پاس پیسے کی اس ملک میں قلت نہیں ہے، لیکن سیٹ یہ سمجھتا ہے کہ دولت میرے پاس آ گئی ہے تو عقل بھی میرے پاس ہے، اب دین کا ترجیحی کام یہ ہے، یہ بھی مجھے کرنا ہے. تو میں نے ایک جگہ علماء کا اجتماع تھا، میں نے کہا کہ اللہ جل شانہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو امام بنا کر گئے تھے. امام کے معنی مقتدا کے، امام کے معنی لیڈر کے، امام کے معنی قائد کے، امام کے معنی پیشوا کے. آپ مقتدی بن گئے. اب نتیجہ کیا ہے کہ آپ کہیں کمیٹیوں کے غلام، کہیں چودھریوں کے غلام، کہیں فراڈی پیروں کے غلام، کہیں کس کے غلام، کہیں کس کے غلام. ان غلامی کی زنجیروں کو توڑو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. اور میں اگر حلف اٹھا کر آپ سے کہوں یا شرعی قسم کھا کر آپ سے کہوں کہ اگر یہ خوف دل سے نکال کر اللہ کے خوف کو دل میں جگہ دو گے تو کوئی آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا. میں ہانس نہیں ہوا، جو تھوڑی بہت میں نے کوشش کی، مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ پاک مدد فرماتا ہے، بشرطے کہ بندے کہ اپنے نیت میں اخلاص ہو.